جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. قال المؤلف رحمہ اللہ وَلَهُمَا عن زید بن خالد رضی اللہ عنہ قال صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح بالحدیبیہ على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم إلى آخره. معزز حاضرین، اس سے پہلے جو ہم لوگوں کا درس ہوا تھا اس میں ہم لوگ کسی بھی ستارے سے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کی وجہ سے بارش ہوا، اس کی شریعت اسلامیہ میں کیا حقیقت ہے، اس سے متعلق ہم نے باتیں سنی تھی. اور اسی ضمن میں ہم نے نوحہ کرنا اور اس کی معاشرے میں جو آج کل شکلیں ہیں اس سے متعلق ہم سنے تھے. اس باب کی مزید 2-3 دلیلیں رہ گئی تھیں، ان کو آج سن کر کے اس کے بعد والا باب پڑھنے کی کوشش کریں گے. زید بن خالد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کی صبح فجر کی نماز پڑھائی اور اس رات بارش ہوئی تھی. صبح میں نماز پڑھ رہے ہیں فجر کی، اللہ کے نبی صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں، رات میں بارش ہوئی تھی. فلما انصرف اقبل علی الناس، جب اللہ کے نبی نماز پڑھ لیے، نماز پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کی طرف، صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر کے فرمایا هل تدرون ماذا قال ربكم، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر. آج صحابہ میں اللہ نے کہا میرے بندوں میں کچھ لوگوں نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہیں اور کچھ لوگوں نے کفر کی حالت میں صبح کی. پھر فرمایا فاما من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ فذلک مؤمن بی کافر بالکوکب. جس شخص کا بھی یہ عقیدہ ہے، اس نے یہ بات کہی کہ رات میں جو بارش ہوئی اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے بارش ہوئی، اللہ کے نبی نے کہا ایسا شخص مجھ پر ایمان لایا اور ستاروں کا انکار کیا. یعنی جس شخص نے کہا کہ بارش برسانے والی ذات اللہ کی ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا ایسا عقیدہ رکھنے والا ایمان والا ہے، اور جو بارش کا عقیدہ ستاروں سے رکھتا ہے اس نے میرا انکار کیا. آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس شخص نے کہا مطرنا بنوع کذا وکذا فذلک کافر بی مؤمن بالکوکب، جس شخص نے بھی کہا کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی، اس نے میرا انکار کیا اور ستارے پر ایمان لایا، یعنی اللہ کا انکار کیا. اس لیے کہ بارش برسانے والی ذات ہم نے سنا تھا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. ہم نے سنا تھا کہ ایک لقمہ جو انسان کے پیٹ میں جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس ایک لقمے کی تیاری کے لیے آسمان کو بھی حرکت میں لاتے ہیں کہ بارش ہوتی ہے، زمین کو بھی حرکت میں لاتے ہیں کہ زمین سے اناج اگتا ہے، پھر جا کر کے ایک لقمہ تیار ہو کر کے انسان کے منہ میں جاتا ہے. اب کس قدر بدبختی کی بات ہے کہ اللہ ایک انسان کے پیٹ میں جانے والے لقمے کے لیے آسمان کو اور زمین کو حرکت میں لائیں اور بندہ کہیں کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی. تو ایسا جو بھی کرتا ہے اس نے اللہ کا انکار کیا اور ستارے پر ایمان لایا. ایک اور روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، فرماتے ہیں قال بعضهم لقد صدق نوع کذا وکذا، بعض نے کہا کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ایسا ہوا، یعنی ستارے کی تصدیق کی. تو اللہ رب العالمین نے آیات نازل کی
سورۃ الواقعہ کی آیتیں ہیں، اللہ نے فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، ہرگز نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے واقع ہونے کی جگہوں کی، یعنی ستاروں کی خاص ایک مدار ہے ان کا، جہاں وہ گھومتے ہیں، طلوع ہوتے ہیں، غائب ہوتے ہیں، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ستارے آسمان میں ہمیشہ ایک جگہ نہیں رہتے، وہ ادھر ادھر رہتے ہیں۔ اللہ نے ایسے ہی وہ ستارے ادھر ادھر نہیں ہو جاتے، اللہ نے ان کا مدار بنایا ہے کہ وہ کب کہاں طلوع ہوں گے، کب کہاں وہ غروب ہوں گے۔ اللہ نے ان کے طلوع ہونے غروب ہونے کی جو جگہ ہیں، جو مواقع ہیں، اس کی قسم کھائی۔ آگے اللہ نے کہا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور یہ قسم بہت بڑی ہے کاش تم جانتے ہوتے۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یقیناً قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، اور وہ لوح محفوظ میں ہے، لا يمسه الا المطہرون، جس کو فرشتوں کے علاوہ کوئی نہیں چھوتے، اور دنیا میں بھی پاک لوگ ہی اس کو چھوتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، اللہ کی طرف سے وہ عطا کردہ ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، لیکن تم لوگ اس معاملے میں مداہنت برتتے ہو۔ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، یعنی اللہ کی تمام نعمتوں کو تم پا کر کے اس کے رزق میں سے تم بس یہی کہتے ہو کہ اللہ کی آیات کا، اللہ کی نعمتوں کا تم انکار کرتے ہو، یعنی اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو۔ مطلب یہی ہے اس آیت کا کہ اللہ کی طرف سے بارش کی نعمت کو تم نے پا لیا، لیکن تم اس کا انکار کرتے ہوئے اللہ کی رحمت کو کسی ستارے کی طرف منسوب کر دیتے ہو۔ اس باب کا خلاصہ کلام صرف اتنا ہے کہ بارش برسانے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ بارش کے برسانے میں سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، کسی کا بھی کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور بارش کب برسے کا یہ جاننے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ یہ جو بادل ہم دیکھتے ہیں اور یہ بادل پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں بہت زیادہ پانی کو، برف کو گرمی لگے تو کیا ہوتا ہے؟ برف پگھل جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت کو دیکھیں آپ، بادل والے آسمان میں ہوتے ہیں، بادل پانی والے آسمان میں ہوتے ہیں، سورج سے قریب ہوتے ہیں، سورج کی گرمی انہیں شدید تر لگتی ہے، اس کے باوجود جب چاہے بادل نہیں برستے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اتنی گرمی کے باوجود بھی وہ بارش اللہ کی اجازت کے بغیر بادل نہیں برستے۔ تو میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ بارش برسانے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ اس کے بعد ایک اہم باب ہے، باختصار ہم اس کو بھی آج پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ باب نمبر 30 ہے، یہاں سے لے کر آنے والے تقریباً 7 ابواب، جس میں اللہ رب العالمین دل کے کچھ اعمال ہیں جن کو لے کر کے انسان شرک کرتا ہے، ان کا تذکرہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ان بابوں میں، آنے والے ابواب میں کرنے والے ہیں۔ تو آج کے اس باب میں دل کی ایک حالت، ایک کیفیت، جس کو بنیاد بنا کر جس معاملے میں بہت سارے لوگ شرک میں پڑے ہوئے ہیں، وہ ہے اللہ سے جیسی محبت کرنا ہے ویسی محبت اللہ کے علاوہ کسی اور سے کرنا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلی آیت جو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر کیے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 ہے۔ فرماتے ہیں اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ ند بناتے ہیں۔ ند کہتے ہیں، اس کی جمع انداد، اللہ کا برابر یا اللہ کا شریک کسی کو بنانا، یعنی اللہ کے علاوہ انسان کو، جانور کو، درخت کو، پتھر کو، بت کو، قبر کو، جس کسی کو بھی اللہ کا ایک بھی حق دیں تو ہم نے اسے اللہ کے برابر بنا دیا، اسے ند کہتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ یحبونہم کحب اللہ، اس سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت کرنا صرف کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ یعنی جیسی محبت کرنا صرف اللہ کا حق ہے، ویسی محبت بندہ کسی اور سے کرتا ہے تو یہ جو دل کی حالت محبت ہے، اس معاملے میں شرک ہے۔ محبت کئی طرح کی ہوتی ہے، اہل علم نے مختلف طریقے بیان کیے ہیں، لیکن ہم محبت کی 4 قسموں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی محبت، اللہ سے محبت۔ اللہ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے محبت کی جائے، اللہ کے ناموں سے، اللہ رب العالمین کی صفات سے،
اللہ کے ناموں سے اس قدر محبت ہو کہ ہم اپنی اولاد کا نام اللہ کے ناموں پر رکھیں. اللہ رحمان ہے، ہم اپنے بچوں کا نام عبد الرحمان رکھیں. اللہ رب العالمین کا نام لفظ جلالہ اللہ ہے تو ہم اپنے بچوں کا نام عبداللہ رکھیں. اللہ رحیم ہے تو ہم اپنے بچوں کا نام عبد الرحیم رکھیں. تو اللہ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے محبت ہو، اللہ کے ناموں سے محبت ہو، اللہ کی صفات سے محبت ہو، اور اللہ نے جو دین بنایا ہے اس دین سے محبت ہو. یہ اللہ رب العالمین سے محبت کا مطلب ہے. دوسری قسم، اللہ کے لیے محبت ہو. اللہ کے لیے محبت مطلب اللہ رب العالمین کی محبت کی تکمیل کے لیے اللہ جن جن سے محبت کرتا ہے ان چیزوں سے انسان محبت کرے. یہ بھی اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. اللہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. تو ہمارا اور آپ کا ایمان یہ ہونا چاہیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. اللہ کے نبی کی محبت کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، آپ کی اتباع کریں. قرآن میں اللہ نے اللہ کے نبی سے کہلوایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں سے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری کیا کرو؟ اتباع کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ سے محبت کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں ان تمام اعمال میں، ان تمام کاموں میں جن کی ترغیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی ہے. حتیٰ کہ وہ تمام کام اور وہ تمام محبتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فطری طور پر محبت کرتے تھے ان چیزوں سے. تو ایک طرح سے یہ محبت کی تیسری قسم کہ فطری محبت، کہ انسان اپنے بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، انسان اپنی سواری سے، اپنے لباس سے. بسا اوقات انسان کو ایک غذا بہت زیادہ محبوب ہوتی ہے، یہ فطری محبت ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر یہ محبت اس میں غلو کر بیٹھے یا ایسی محبت کا درجہ اسے دے دیں کہ جیسی محبت اللہ اور اس کے رسول سے اس معاملے میں کرنا ہے، تب یہ چیز غلط ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ساری چیزوں کو فطرتاً پسند کرتے تھے. یہ پسند کرنا دین نہیں، ایمان نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی، ہم کو بھی خوشبو پسند ہے. اگر کوئی خوشبو کو پسند کرنے لگ جائے تو کیا یہ نیکی ہے؟ یہ کیا یہ قابل تعریف محبت ہے؟ نہیں. لیکن اگر کوئی اس معنی میں خوشبو سے محبت کرتا ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، اور جو چیز نبی کو پسند ہے نبی کی اتباع میں ہم بھی اسے پسند کرتے ہیں، تو یہ فطری محبت بھی کیا ہوگی؟ قابل تعریف محبت بن جائے گی جس سے اجر ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کدو کھانا سنت ہے. کدو کھانا صرف کدو کھانا سنت نہیں ہے، اس معاملے میں کدو کو پسند کرنا کہ یہ ایسی غذا ہے کہ ہمارے نبی کو یہ بہت زیادہ پسند تھی. جو چیز اللہ کے نبی کو پسند ہے ہم ان کی اتباع میں اس کو ہم بھی پسند کرتے ہیں اور ہم بھی وہ چیز کھائیں. ہم اپنے اساتذہ سے مدینہ منورہ میں جب یہ روایت پڑھیں تو بہت زیادہ تحقیق کے ساتھ ہمارے استاذ نے ایک لمبی تحقیق پیش کی جس میں اہل علم نے یہ بات ثابت کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا کدو پسند تھا. ہمارے یہاں جو لوکی ملتا ہے وہ نہیں، جو ہم سالن وغیرہ میں ڈالتے ہیں. کدو کی ایک قسم میٹھا کدو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند تھا. اگر کوئی اللہ کے نبی کی محبت میں اس کو کھاتا ہے تو نبی کی محبت میں اس کو کھانے کی وجہ سے اسے اجر ملے گا، نہ کہ صرف کدو کو کھانے کی وجہ سے. اسی طرح اللہ کے نبی کو میٹھا پسند تھا، یہ بھی فطری محبت. اب اللہ کے نبی کی محبت میں ہم بھی میٹھے کو پسند کریں کیونکہ ہمارے نبی کو پسند تھا، تو یہ فطری محبت بھی کیا ہو جائے گی؟ اجر والی محبت بن جائے گی. تو محبت کی تین اقسام ہو گئی، ایک اللہ سے محبت، ایک اللہ کے لیے محبت، ایک فطری محبت. اور فطری محبت بھی باعث اجر ہوگی جب ہم یہ سمجھ کر کے کریں کہ یہ چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی اس لیے ہم بھی پسند کرتے ہیں. ایک اور محبت جو شرک ہے وہ محبت ہے اللہ کے ساتھ محبت. اللہ کے ساتھ محبت اور ایسی محبت جس میں خضوع ہو اور خشوع ہو، یعنی اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ کسی سے انسان ایسی محبت کرے کہ اس کے آگے ذلیل ہو جائے،
اس کے آگے اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھے، انسان اس کے سامنے اپنی حیثیت کو ایک دم مٹا دے کہ اس کے سامنے میں کچھ بھی نہیں، ایسی محبت کرنا کس کا حق ہے؟ صرف اللہ کا حق ہے۔ ہم نماز میں آ کر کے اللہ کے دربار میں رکوع کرتے ہیں، اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، اللہ کے دربار میں سجدہ کرتے ہیں، اپنی ناک کو رگڑتے ہیں، ہم اللہ کی محبت میں یہ اظہار کرتے ہیں کہ اے اللہ تیری ذات کے آگے ہم کچھ نہیں، ہم تیری محبت میں اپنے آپ کو ذلیل کیا تباہ و برباد کرنے کے لیے بھی، اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار۔ اگر ایسی محبت کہ آدمی کسی اور کے لیے جا کر کے اپنے آپ کو ذلیل کرے اور اسے اپنی عزت کی کچھ پرواہ نہیں، اس کی بس فکر مقصد یہ ہے کہ وہ راضی ہو جائے، وہ راضی ہو جائے، ایسی محبت اگر کوئی شخص کسی سے کرتا ہے تو یہ شرک ہے۔ اور آج ایسی محبت لوگ دنیا میں کرتے ہیں، جا کر کے مندروں کے پاس، مزارات کے پاس اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں کہ میرا بیڑا پار لگا دیں، بس یہ ان کی نظر میں آ جاؤں، یہ مجھ پر نظر کرم فرما دیں، ان کی یہ تمنا ہوتی ہے، اور اس چکر میں وہ ان کے آگے اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں تاکہ ان کے خاص بندے بن جائیں اور ان کا ہاتھ ان کے سر پر آ جائے۔ ایسی محبت کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ایسی محبت کسی عورت سے، یا حتیٰ کہ ایک شوہر اپنی بیوی سے بھی کرتا ہے کہ وہ بیوی کو خوش رکھنے کے لیے اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کر رہا ہے، اللہ کی اسے نعوذ باللہ دین کی کوئی پرواہ نہیں، تو یہ محبت بھی کیا ہے؟ شرک ہو جائے گی۔ تو اس معاملے میں انسان کو احتیاط برتنا ہے۔ ایسی محبت جس میں آدمی اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو بھول جائے، اس کی ساری تمنا اور ساری کوشش بس یہی ہو کہ سامنے والا کیسے بھی راضی ہو جائے۔ آج کے کچھ اوباش قسم کے، فحاش قسم کے لڑکے عورتوں کی محبت میں پڑھ کر کے چاہتے ہیں کہ بس وہ مجھ سے راضی ہو جائے، بدلے میں ماں باپ، زمانہ سب گالی دیں انہیں، بدلے میں اس کا دین لٹ جائے، اس کو اپنا دین چھوڑ کر کے اس کے دین پر آنا پڑے، اسے کوئی پرواہ نہیں، بس وہ راضی ہونا چاہیے، اس قدر شدید وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ایسی محبت کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو محبت کی 4 اقسام ہو گئی۔ اسی کو وضاحت کرتے ہوئے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے آگے ایک آیت پیش کی، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24 ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے 8 فطری محبتوں کا تذکرہ کیا جن سے محبت کرنا جائز ہے۔ اللہ نے کہا قل، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم یا تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر، و عشیرتکم یا تمہارے خاندان والے، و اموال اقترفتموها یا مال، و تجارت تخشون کسادہا یا تجارت جس کے مان پڑنے سے تم ڈر جاتے ہو، و مساکن ترضونہا اور تمہارے محبوب گھر۔ کیا کیا ہو گئے؟ آبا و اجداد، بیٹے پوتے نواسے، بھائی بہنیں، بیوی شوہر، خاندان والے، مال، تجارت یا گھر بار۔ آگے اللہ نے کہا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، یہ تمام چیزیں اگر تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ، رسول سے زیادہ، جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں قرآن مجید کی یہ شدید ترین آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے بندوں کو دھمکی دی، کفار کو تو کہا ہے، ساتھ ساتھ قیامت تک آنے والی نسلوں کو، لوگوں کو اس آیت میں اللہ نے ایک دم کھلی دھمکی دی ہے کہ اگر دین کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں، رسول کے مقابلے میں باپ دادا، بیٹے، خاندان والے، بیویاں، مال یا تجارت یا تمہاری بلڈنگیں تمہارے نزدیک اس قدر عزیز ہیں کہ تم اس کے معاملے میں دین کی رعایت، اللہ اور اس کے رسول کو بھلا بیٹھتے ہو، تو تم کیا کرو؟ انتظار کرو کہ اللہ کا فیصلہ آئے گا۔ اللہ کا فیصلہ کیسے آئے گا؟ اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ عذاب دیکھیں، دین سے دوری اسی دنیا کی وجہ سے انسان کے اندر ہے، اور اسے یہ احساس ہی نہیں کہ اللہ نے ایسے لوگوں کو دھمکی دی ہے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں اللہ کے عذاب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نعوذ باللہ آسمان سے صرف آگ برسائے گا، یا
عذاب کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ زمین پھٹ جائے گی، انسان اندر چلا جائے گا. عذاب کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ فوراً انہیں موت آ جائے گی. یہ تو ایسا عذاب ہے جو بظاہر نظر آتا ہے. بہت سارے اللہ کی عذابات یا اللہ کی طرف سے آنے والی سزائیں ایسی ہیں جن کو انسان دیکھتا نہیں اور وہ اس سزا میں ملوث ہے، اسے احساس بھی نہیں. آج ان تمام کی چاہتوں میں پڑھ کر کے جو لوگ دین کو، فرائض کو بھلا دیے ہیں، وہ اللہ کے ایک مسلسل عذاب میں مبتلا ہیں. انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اس عذاب میں. کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے اس انسان پر وہ عذاب آ چکا ہے لیکن اسے احساس نہیں. اہل علم کہتے ہیں بسا اوقات اللہ کو بھلا دینے، اللہ کی محبت کو، اللہ کی محبت کے مقابلے میں ان تمام چیزوں کی محبت کو کوئی انسان ترجیح دیتا ہے تو ایسے شخص پر اللہ کا عذاب آ چکا ہے. اللہ نے نیکی کی توفیق چھین لی. اللہ نے نیکی کی توفیق چھین لی ہے. اللہ نے اپنے سامنے، اپنے دربار میں کھڑا کرنے کے لیے اسے اس لائق نہیں سمجھا، اس لیے اللہ نے اسے نماز کی توفیق نہیں دی. عجاب دیکھیں، جو اپنے ٹھکانوں میں محبوب بنا کر کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، نماز پڑھنے کی توفیق انہیں نہیں ملی. یہ اللہ کا عذاب ہے کہ انہیں اس کا شعور ہی نہیں کہ وہ کس قدر بڑا گناہ کر رہے ہیں. تو اللہ نے یہی کہا انتظار کرو کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے. ایسے لوگوں پر اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے اور وہ مسلسل اللہ کے اس عذاب میں ہیں کہ اللہ نے ان کے اندر سے نیکی کی توفیق چھین لی ہے، انہیں اس کا احساس بھی نہیں. آگے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کی مزید وضاحت کے لیے ایک اور دلیل لائے ہیں. فرماتے ہیں، انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. حضرت انس راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے اولاد سے، اس کے والدین سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. بخاری شریفی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں چل رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ملا ہوا تھا. دونوں ہاتھ پکڑ کر کے چل رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری ذات کے. میں اپنے آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، باقی دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر کے اللہ کے نبی میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی رک گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں اے عمر، جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری ذات سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، کیا کرو؟ اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں. حضرت عمر بن خطاب نے کہا الآن یا رسول اللہ، اب اے اللہ کے نبی آپ مجھے میری ذات سے بھی زیادہ محبوب ہیں. تو یہ ایمانی محبت ہے کہ دنیا میں ہر انسان کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر شدید ہو، اولاد، والدین، تمام لوگ، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر کے انسان کس سے محبت کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل کیا ہے؟ آپ کی لائی ہوئی شریعت کی اتباع کرے. اس لیے کہ ایک شخص محبت کا دعویٰ کرے تو کیا اس دعوے کی وجہ سے اس کی بات کو سچ مان لیا جائے گا؟ نہیں. اس دعوے کو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ ثابت کرنا پڑے گا. اور دعوے کو کیسے ثابت کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے. جو جس قدر اتباع میں پختہ ہوگا اسی قدر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سچا ہوگا. لوگ جمعہ کو درود شریف پڑھنے کا اسٹیٹس لگاتے اور جب بھی کوئی اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے، لیکن ان کی عملی زندگی میں سر سے لے کر پیر تک اللہ کے نبی کی ایک سنت بھی نظر نہیں آتی. یہ جھوٹی محبت ہے. ایسی محبت اللہ کے یہاں اسے کامیابی نہیں دے گی. ایک اور روایت ہے اور بہت اہم روایت ہے جس پر اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دیں. بخاری اور مسلم ہی کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثن، تین چیزیں من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. تین چیزیں ہیں، اگر کوئی ان تین چیزوں کو پا لیا تو اس کے دل میں ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس آ جائے گی.
ایمان کی کیا ہوتی ہے؟ مٹھاس ہوتی ہے، ایمان کی لذت ہوتی ہے، یہی کامیابی کی اساس ہے۔ اور جب یہ حلاوت، یہ ایمان کی لذت انسان کے دل میں پیوست ہو جاتی ہے تو انسان کبھی بھی ایمان کو نہیں چھوڑتا، بھلے سے اسے مارا جائے، پیٹا جائے، بھلے سے اس کی بیوی بچوں کو اس سے جدا کر دیا جائے، اس کی ساری دولت کو چھین لیا جائے، جب یہ حلاوت ایمان، ایمان کی مٹھاس انسان کے دل میں آ جاتی ہے، انسان اللہ کے علاوہ، دین کے علاوہ، رسول کے علاوہ اور کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچتا۔ سب برباد ہو جائے اسے کوئی پرواہ نہیں۔ دعاؤں میں کبھی بھی اللہ سے، اللہ کی، ایمان کی، نبی کی، رسول کی، یہ جو ایمان کی حلاوت ہے اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی حلاوت کو پیدا فرمائے۔ جب یہ حلاوت دلوں میں پیوست ہو جاتی ہے، انسان آخری دم تک اس ایمان کو نہیں چھوڑتا۔ ہرقل اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے درمیان مکالمہ ہوا، اس وقت ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے۔ ایک سوال ہرقل نے ابو سفیان سے یہ بھی کیا تھا کہ جو لوگ بھی محمد پر ایمان لا رہے ہیں، کیا ان میں سے کوئی مرتد ہوا ہے کہ ایمان لانے کے بعد وہ پھر سے کفر میں چلا گیا ہو؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا ایسا کبھی نہیں ہوا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو ہرقل نے کہا تھا کذالک اذا خالطت بشاشتہ فی القلوب، جب ایمان انسان کے دلوں میں پیوست ہو جاتا ہے تو کوئی بھی دین سے مرتد نہیں ہو جاتا۔ تو میرے اور آپ کے دلوں میں اللہ ایمان کی حلاوت کو پیوست کرے۔ تو تین باتیں ہیں، ان تین باتوں پر اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دیں۔ وہ پہلی بات کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول انسان کے نزدیک سب سے محبوب بن جائیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں انسان کسی چیز کو خاطر میں ہی نہ لائے۔ ایسی محبت کوئی اللہ اور اس کے رسول سے کرتا ہے تو اس کے دل میں ایمان کی لذت پیدا ہوتی ہے، اور یہ لذت نیند میں گرم بستر کو چھوڑنے پر اسے آمادہ کرتی ہے۔ گرم بستر کو چھوڑنا اسے کوئی مذائقہ نہیں، آرام سے اٹھ کر کے فجر کی نماز کو آئے گا، اس لیے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ ایمان کی حلاوت ہے۔ اور یہ کب پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان اللہ کے نبی سے اور اللہ سے ایسی محبت کرے کہ ویسی محبت دنیا میں وہ کسی سے نہ کرے، نہ اپنے آپ سے، نہ بیوی سے، نہ بچوں سے، نہ کاروبار سے، کسی سے نہیں۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ، اور کسی آدمی سے، کسی شخص سے آدمی صرف اللہ کے لیے محبت کرے۔ دوسری بنیاد کیا ہے؟ کہ کسی انسان سے میں اور آپ اس بنیاد پر محبت کریں کہ مقصد صرف اللہ کے لیے۔ کسی عالم کے علم سے آپ محبت کریں، کسی انسان کی دینداری سے اس قدر آپ محبت کریں کہ اللہ کے لیے آپ اس کی دینداری کی وجہ سے اسے محبت کرنے لگ جائیں، یا کسی انسان سے آپ اس کے ساتھ صرف اس لیے بھلائی کریں کہ صرف اللہ راضی ہو جائے۔ تو اللہ کے لیے کسی انسان سے کوئی شخص محبت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے ایمان کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی محبت کو اس انسان پر واجب کر دیا جو صرف اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے۔ آج یہ مزاج لوگوں میں کم ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو صرف اللہ کے لیے کسی انسان سے محبت کرتا ہو بغیر کسی مقصد کے، اور کوئی مقصد نہیں، بس اللہ راضی ہو جائے اس لیے وہ اس سے محبت کرتا ہے؟ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک دوست اپنے دوست سے ملنے کے لیے نکلا۔ جب وہ اس بستی میں داخل ہونے والا تھا، بستی کے دروازے پر ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور اس سے اس دوست کے پاس جانے کی وجہ پوچھی۔ اس نے کہا صرف اللہ کے لیے میں جا رہا ہوں، اس انسان سے ملاقات کے لیے۔ مقصد کیا ہے؟ صرف اللہ کے لیے، وہ دیندار ہے، وہ نیک ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اس فرشتے نے کہا میں انسان نہیں، فرشتہ ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور اس انسان کو اللہ کی رضامندی اور آخرت میں کامیابی اور جنت کی خوشخبری اس نے اس کو سنائی۔ تو میری اور آپ کی زندگی میں تمام انسان نہیں، کم از کم ایک انسان ہماری اپنی زندگی میں ایسا ہو جس سے ہم صرف اللہ کی خاطر محبت کریں۔ وہ انسان نیک ہو، نمازی ہو، اللہ والا ہو، جس کی صحبت میں رہ کر کے انسان گناہوں سے بچ جائے، جس کی صحبت میں رہ کر کے انسان آخرت کی طرف جانے والا، سوچنے والا بن جائے۔
ایسا مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے. یہ چیز میرے اور آپ کی زندگی سے مفقود ہے. ایک آخری چیز، وَإِن، یعنی کفر میں جانے کو اس طرح ناپسند کریں جس طرح ایک انسان آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے. کون چاہتا ہے کہ آگ میں جلے؟ ہم میں سے کوئی چاہتا ہے انسانی آگ، دنیا کی جو آگ ہے اس میں جلے؟ نہیں چاہتا. ٹھیک اسی طرح انسان یہ تمنا رکھے کہ ہم کفر میں اسلام میں آنے کے بعد واپس نہ چلے جائیں. ایمان لانے کے بعد آدمی اس معاملے میں بڑا غفلت میں واقع ہوا ہے، بے فکر واقع ہوا ہے. وہ یہ سوچتا نہیں کہ کسی وجہ سے میں دوبارہ کفر میں نہ چلے جاؤں. انسان کو اس معاملے میں سوچنا چاہیے اور اس چیز سے نفرت کرنا چاہیے کہ کسی وجہ سے میں کفر میں نہ چلا جاؤں. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے کفریہ اعمال سے نفرت ہو، کفار کے طور طریقے سے نفرت ہو، جاہلیت کے جو اعمال ہیں ان سے نفرت ہو، کفار جو اسٹائل اپناتے ہیں، زندگی جینے کا جو طریقہ اپناتے ہیں اس سے نفرت ہو. اس سے کیا ہوگا؟ کفر میں جانے کو وہ ایسے ناپسند کرے گا جیسے آگ میں جانے کو وہ ناپسند کرتا ہے. یہ تین باتیں اگر انسان کے اندر آ جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اور صرف اللہ کے لیے کسی انسان سے محبت کرنا، اور کفر میں جانے کو ایسے ناپسند کرنا جیسے آگ میں ڈالے جانے کو وہ ناپسند کرتا ہے، تو اللہ ایسے انسان کو ایمان کی حلاوت پیدا کرتا ہے. اور جس انسان کے اندر ایمان کی حلاوت پیدا ہو جائے اللہ اسے نیکی کی توفیق دیتا ہے. نیکی کرنا اللہ اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ بالکل آسان کر دیتا ہے. اور اسے نیکی کے لیے رات میں اٹھ کر کے ٹھنڈے موسم میں وضو کرنا اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں رہ جاتی. تو انسان کو ان معاملات پر غور کرنا چاہیے. اس سے متعلق اور بھی کچھ باتیں ہیں جو اہم ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں سننے کی کوشش کریں گے. اللہ سے میں اور آپ دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کی دین کی ایسی محبت پیدا فرمائیں کہ اس محبت کے مقابلے میں ہم دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہ کریں. اور اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں ایمان کی حلاوت پیدا فرمائیں، اور اس ایمانی حلاوت سے اللہ ہمارے لیے نیکی کو کرنا بالکل آسان کر دیں اور برائی سے بچنا بالکل آسان کر دے. اللہ رب العالمین ہمارے لیے ان تمام باتوں کو سننے سے زیادہ، کہنے سے زیادہ اللہ میرے اور آپ کے لیے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. معزز حاضرین، جیسا کہ درس کے اختتام میں 3 سوالات ہوتے ہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے، نت کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے سنا کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو نت بناتے ہیں. تو نت یا انداد کسے کہتے ہیں؟ نت یا انداد. پتھر کو، قبر کو؟ آدھا جواب ہے آپ کا. نہیں. ہاں، پھر سے بولو. نہیں، یہ بھی نہیں ہے. اور تھوڑی وضاحت. ہاتھ اٹھانا. ہاں بتاؤ ابھی. چلیے آپ کا جواب. نت کہتے ہیں اللہ کے برابر کسی کو بنانا. کسی کو میں انسان ہو، جانور ہو، پتھر ہو، درخت ہو، جو کوئی بھی ہو، اگر ہم اللہ کا ایک بھی حق، اللہ کے بہت سارے حق ہیں، اللہ کا ایک بھی حق اسے دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ہم نے اسے نت بنا دیا، اور یہ چیز کیا ہے؟ شرک ہے. جیسے اللہ سے جیسی محبت کرنا ہے ویسی محبت انسان اگر اپنی بیوی سے بھی کرتا ہے، گرچہ بیوی سے محبت کرنا جائز ہے لیکن اللہ کی محبت سے زیادہ اس سے کرتا ہے تو بھی کیا ہو جائے گا؟ یہ شرک ہو جائے گا. وسلم بارک اللہ فیک. اس کے بعد ایک آیت میں نے پڑھی تھی آپ لوگوں کے سامنے جس میں اللہ رب العالمین نے 8 ایسی محبتوں کا ذکر کیا ہے جو جائز محبت ہے، جس سے محبت کر سکتے ہیں، بیٹوں سے، آبا و اجداد سے، مال سے، ٹھکانے سے، گھرانے سے. لیکن یہ محبت اللہ کی محبت کے مقابلے میں آ جائے
اور ہم اللہ کی محبت کے مقابلے میں اس محبت کو ترجیح دیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ محبت کے معاملے میں کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. اور اگر یہ ایمان کی کمی کی وجہ سے ہو تو کبیرہ گناہ ہو جائے گا. وہ 8 چیزوں میں سے 5 چیزیں کون گنائیں گے؟ 8 چیزوں کا میں نے ذکر کیا، جس میں سے 5 چیزیں کون بیان کریں گے؟ ہاں، مال کی محبت، ہاں بیوی بچے، 4 ہو گئے. بارک اللہ فیک. آباؤکم، آبا و اجداد کی محبت، ابناؤکم، بیٹے نواسے پوتوں کی محبت، و اخوانکم، بھائیوں کی محبت، بہنوں کی بھی شامل ہیں، و ازواجکم، بیوی کی یا شوہر کی محبت، و عشیرتکم، اور خاندان کی محبت. بارک اللہ فیک. ایک طرف ان کی محبت ہے، ایک طرف اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اور یہ لوگ منع کر رہے ہیں وہ کرنے سے، یا یہ لوگ رکاوٹ بن رہے ہیں، تو کس محبت کو ترجیح دیں گے؟ کس کی محبت کو ترجیح دیں گے؟ اللہ کی محبت کو. ایک آخری سوال آپ لوگوں سے، محبت کی ہم نے 4 قسمیں پڑھی تھیں آج، وہ محبت کی 4 قسمیں کون سی ہیں؟ اللہ سے محبت کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ سے محبت کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کی ذات سے، اللہ کے ناموں سے، اللہ کے احکام سے محبت. اللہ کے لیے محبت مطلب اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان سے محبت. فطری محبت، جیسے فطری طور پر انسان کو لباس پسند ہے، اچھا موبائل پسند ہے، اللہ کے نبی کو بھی خوشبو پسند تھی، میٹھا کدو پسند تھا، یہ فطری محبت. ایک اور اللہ کے ساتھ محبت مطلب کیا ہے اس کا؟ جیسی محبت اللہ سے کرنا ہے ویسی محبت کسی اور سے کریں تو یہ چیز کیا ہے؟ شرک ہے. بارک اللہ فیک. انشاءاللہ کل اسی محبت سے متعلق اور 2-3 باتیں سننے کی کوشش کریں گے. پھر اس کے بعد دل کی ایک اور حالت جس معاملے میں انسان شرک کرتا ہے، بہت اہم ہے، اس کو بھی سننے کی کوشش کریں گے. اللہ ہم تمام کو اس طرح کے خیر والی مجلسوں میں حاضر ہونے اور اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کا سبب مہیا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین. تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا